اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 162 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ مختصر سی آیت ہے، بہت جلدی ہم اس کو انشاءاللہ گرامیٹیکلی انالائز کر لیں گے۔ آیت سکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، میں نے اس کو پڑھ بھی دیا ہے، تو چلتے ہیں پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ ہمیں نظر آ رہا ہے خالدینہ فیہا کی صورت میں۔ اب یہ خالدینہ جو ہے، اگر اس پہ ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ خالدونہ کی منصوب یا مجرور فارم ہے، تو اس کو ہم منصوب قرار دے کے حال بنا دیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں جو ضمیر استعمال ہوئی ہے نا علیہم میں، ہم کی ضمیر، اس کا ہم حال قرار دے دیں گے، تو یہ حال بن جائے گا، اور ذوالحال جو ہے علیہم میں ہم کی ضمیر ہے، تو اس کو حال ہم قرار دے دیتے ہیں۔ یہ حال ہو گیا، اور خا لام دال مادے سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور آگے آ رہا ہے جی فیہا۔ فیہا جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، تو اس کو ہم متعلق کر دیتے ہیں خالدینہ اسم الفاعل کے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور جن 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اس میں اسم الفاعل ایک چیز ہے، تو یہ آپ کا جار مجرور متعلق خالدینہ کے ہو گیا۔ عام عربی میں خالدینہ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید لکھتے ہوئے خالدینہ ہمیشہ خا کی کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جائے گا، یعنی الف نہیں اس میں لکھا جائے گا۔ تو گرامر والے بہرحال اس جملے کو اور طریقے سے انالائز کرتے ہیں، وہ خالدینہ کو اسم الفاعل، صیغہ اسم الفاعل، اس کا پھر فاعل بھی قرار دیتے ہیں، اور پھر فیہا جار مجرور متعلق کر کے یہ شبہ جملہ بنا کر پھر حال قرار دے دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو آسان کر دیں گے کہ یہ خالدینہ جو ہے یہ حال ہو جائے گا علیہم کی ضمیر ہم سے۔ تو ترجمہ ہوگا اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ تو پچھلی آیت میں جو لانا کا لفظ مؤنث ہے اس کی طرف جا رہی ہے، یا پھر آگ کی طرف بھی ضمیر کو لوٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ کافر جو ہیں اور کفر کی حالت میں ان کا مر جانا وہ جہنم کا سبب بنے گا، تو آگ کی طرف بھی لوٹائی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اسے لانا کی طرف اس ضمیر کو ہم لوٹا دیں کہ وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ خالدین فیہا، اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ مزید آگے چلتے ہیں، آگے آ رہا ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب۔ لا جو ہے آپ کا یہ لا نافیہ ہے، لا ناہیہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر لا ناہیہ ہوتا تو ظاہر بات ہے فعل مضارع جو ہے وہ اخف ہو کر استعمال ہوتا، اور آگے فعل مضارع ہی آ رہا ہے کیونکہ علامت مضارع یا آپ کو بلیک کلر میں نظر آ رہی ہے، اور علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اس لا کو لا نافیہ ہم قرار دے دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی یخفف فعل کی طرف۔ یخفف فعل مضارع ہے، علامت مضارع یا اور پیش کے ساتھ ہے، تو 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ پہلی پاسبلٹی کہ یہ مجہول کا صیغہ ہوگا، اگر عین کلمہ جو ہے وہ زبر والا ہو، تو غور کریں تو عین کلمہ زبر والا ہے تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، پہلی بات یہ، اور پھر مجہول کا صیغہ ثلاثی مجرد کا ہے یا مزید فی باب کا ہے، تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، ہمیں عین کلمہ شد والا نظر آ رہا ہے، تو باب تفعیل سے یہ فعل استعمال ہوا ہے۔ مادہ آپ کو میں اسکرین پہ دکھاتا چلوں، خا فا فا مادہ باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے، خففا یخفف تخفیفاً، ہلکا کرنا، تو خففا اس نے ہلکا کیا اور یخفف وہ ہلکا کرتا ہے، اس کا مجہول بنے گا تو خففا یخفف ہو جائے گا، یعنی ہلکا کیا جانا۔ تو یہاں پر یخفف جو ہے یہ آپ کا فعل مجہول ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور فعل مجہول جب بھی آتا ہے کیا آتا ہے؟ اس کا نائب فاعل آتا ہے، تو نائب فاعل ہم آگے نظر ڈالیں گے، اگر ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر آ رہا ہے تو ہم یخفف کا اسے نائب الفاعل قرار دے دیں گے، ورنہ ہم یخفف کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اسے ہی اس کا نائب فاعل قرار دے دیں گے۔ تو آگے ہمیں آ رہا ہے نظر العذاب مرفوع فارم میں، تو ہم اس کو نائب فاعل قرار دے دیں گے یخفف فعل کا۔ تو مزید آگے چلتے ہیں، یخفف کے آگے تو انہم جار مجرور کا مجموعہ ہے جس کو ہم متعلق قرار دے دیں گے یخفف فعل کے۔ العذاب یہ مرفوع ہے تو اس کو ہم نائب فاعل قرار دے دیتے ہیں یخفف فعل کے لیے۔ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یخفف فعل مجہول اپنے نائب فاعل
اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر. اب یہ جملہ کیا بن رہا ہے؟ یہ بھی حال بن رہا ہے. ایک تو حال بن گیا تھا نا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اور حال دوسرا یہ ہے کہ ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. اور مزید آگے کیا آ رہا ہے؟ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، جس پہ ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے. تو اس واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں جی، اور لا آپ کا پھر نافیہ ہے، اور یہاں پر یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. لا نافیہ للتاکید، یعنی اور نہ ہی سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. ہم ینظرون، ہم ضمیر مرفوع منفصل، یہ مبتدا بن جائے گی، اور جب بھی مبتدا آتا ہے اس کی خبر ہوتی ہے، اور خبر یا تو مفرد ہوگی یا جملہ ہوگی یا شبہ جملہ ہوگی. تو یہاں پر جملے کی صورت میں آ رہی ہے، اور جملہ بھی جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ کا فعل بھی فعل مضارع. تو ینظرون اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں، علامت مضارع یا پیش کے ساتھ 4 پاسبلٹیز. مجہول کا صیغہ ہوگا اگر عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے تو عین کلمہ زبر کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ واو ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. نون جو ہے نون اعرابی ہے، جمع مذکر کے صیغے میں لگتا ہے ہم جانتے ہیں. اور مادے کے 3 حروف نون، زا اور را، کیونکہ یا علامت مضارع ہے اور عین کلمہ زبر والا ہے تو مجہول ہو گیا. اور خان صاحب کی ڈکشنری میں سے نظر ڈال لیں، نون زا را مادہ باب نصر ینصرو، نظر ینظرو نظرن، کسی کی طرف نگاہ کر کے اپنی نظر یا فکر کو متحرک کرنا. اور اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں آتا ہے. کسی طرف محض دیکھنا، یعنی صرف دیکھنے کے لیے آتا ہے. صورتحال سمجھنے کے لیے دیکھنا، یعنی سمجھنا اس لیے بھی آتا ہے. کسی چیز کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے دیکھنا، یعنی غور و فکر کرنا اس لیے بھی آتا ہے. اور دوسروں کے حالات سمجھنے کے لیے دیکھنا، یعنی مہلت دینا، رعایت کرنا. تو مہلت دینا کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ مہلت دینا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ینظرون، انہیں مہلت دی جاتی ہے یا انہیں مہلت دی جائے گی. اور ہم ینظرون جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور لا ہم ینظرون انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. تو ینظرون آپ کا فعل مجہول، اور فعل مجہول با نائب فاعل، کیونکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ فاعل یا نائب فاعل ہم ساتھ ہی بولتے ہیں. تو ینظرون صیغہ نمبر 3 ہے، تو اس لیے ہم نائب فاعل کو ساتھ ہی بولیں گے. تو ہم ینظرون جملہ اسمیہ بن گیا. ینظرون سے بھی بات چل سکتی تھی، لیکن اس میں سٹریس کے لیے جملہ اسمیہ میں بات کی گئی ہے، اور پھر اس کو منفی بنایا گیا لا تاکید نافیہ کے ذریعے سے، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. تو آیت نمبر 162 بھی مکمل ہو گئی جی. اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 162 کا اتھینٹک ترجمہ. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 162 مکمل ہو گئی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.